پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 233، پارہ دوسرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں احکامات ہیں جو بار بار اتر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جو مسلمان ہے، مسلمان مانے فرما بردار، جو بھی مومن ہے اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو احکامات یہاں یہ تاکہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزارے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیز، ہم چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، وہ چھوٹی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات کے ذریعے سے بتا رہا، ہر بات کھول کھول کے۔ تو ہم ان کو پوری طرح پڑھیں، سمجھیں، اور پھر یہ جو احکامات ہیں یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، یعنی اب دودھ پلانے کے لیے ہے کہ والوالدات، اور جو والدین چاہتی ہیں یا مائیں چاہتی ہیں، یردینا اولادہن، کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولینی کاملینی، پورے 2 سال، کیونکہ دودھ کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے بچوں کے لیے، تو اس میں کم بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ مفسرین کے نزدیک 2.5 سال بھی ہو سکتی ہے، 2.25 سال بھی ہو سکتی، لیکن بہترین طریقہ جو ہے وہ حولینی کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، جو چاہتے ہیں کیا کہ پوری طرح بچوں کو دودھ پلایا جائے، تو 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی ہے۔ وعلی المولود لہ، اور علی المولود لہ، جس کا بچہ ہے یعنی باپ، لہو باپ کی وجہ سے آیا ہے، وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تو اس کے ذمہ ہے کیا؟ عورت کا رزق اور اس کا لباس بھلے طریقے سے، یعنی بچہ کس کا ہے؟ باپ کا۔ عورت دودھ پلا رہی ہے تو 2 سال تک اس کا رزق اور اس کا کھانا جو ہے وہ سب شوہر کے ذمے ہے۔
اچھا ویسے تو ہے ہی اس کے لیے، لیکن اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو تب بھی یہ ہے کہ اگر ماں دودھ پلا رہی ہے اس کے بچے کو تو عورت کے جو اخراجات ہیں، رزق اور لباس وغیرہ، وہ سب اس شوہر کے سپرد ہیں جس کا وہ بچہ ہے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، لیکن جب اس کا لباس اور ضروریات اس کے سپرد ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا لا تکلف نفس، کسی نفس کو نہ تکلیف میں ڈالنا، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی مرد سے لباس بھی کھانا بھی عورت کو دینا ہے، لیکن اگر غریب ہے تو اس کی وسعت کے خلاف نہ ڈالنا، اس کو مصیبتوں میں نہ ڈالنا، اس کی حیثیت کے مطابق لینا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہ تکلیف پہنچانا والدۃ ماں کو بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے کہ بچہ اس کا ہے وہ تو دودھ پلائے گی تو ہم نہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ عورت شوہر کو تکلیف پہنچائے زیادہ مانگ کے، نہ شوہر جو ہے عورت کو تکلیف پہنچائے اس کو تکلیف دے کر بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے۔ ولا مولود لہ، اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے یعنی باپ، یعنی دونوں کے تعلقات کو کہا گیا کہ مناسب طریقے سے آپس میں دودھ پلانے کا لین دین کر لو۔ وللوارث مثل ذالک، اور اگر باپ نہیں ہے تو اس کی کون ذمہ داری لے گا بچے کے دودھ پلانے کی؟ الوارث، تو جو اس کا باپ کا وارث ہوگا، ذالکا، اس کے لیے یہ ذمہ داری ہے اسی طرح کی جیسے کہ یہ باپ کی ذمہ داری تھی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، وَإِنْ أَرَادَ، اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، ماں بھی کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی اور بھی کہے کہ میں نہیں پلواؤں گا بچے کو دودھ کو، ان تراضٍ منہما، آپس کے رضامندی سے، وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، دونوں اگر نہیں پلانا چاہ رہے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پہ گناہ نہیں ہے، نہ پلائیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر ماں نے دودھ نہیں پلایا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، تو پھر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم بچے کو دودھ، اولادکم، اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ، کس سے؟ کسی اور سے۔ ماں نہیں پلا رہی، شوہر اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہے، فلا علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ اس کو وہ دے دو جس کا ارادہ تم نے اس کو دینے کا کہا ہے، یعنی معاوضہ مقرر کرو دوسری عورت سے دودھ پلانے کے لیے، اس معاوضے کو پوری طرح ادا کر دو۔ واتقوا اللہ، یعنی جھگڑا نہ کرنا، نافرمانی نہیں کرنا، دودھ پلا لو اور بچے عورت کو اس کی اجرت نہ دو، نہیں، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کیا کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، حق میں کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، پہلے بتایا تھا جس کو طلاق دے دی جائے اس کی عدت کتنے دن کی ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے والذین یتوفون منکم، تم میں سے کوئی شخص جو اگر فوت ہو جائے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دے، یعنی وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ یتربصن بانفسہن، تو وہ اپنے نفسوں کو روک کے رکھیں، یعنی 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن، یعنی وہ اس کے غم میں رہیں اور دوسرا نکاح وہ نہیں کر سکتی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، اور جب پوری ہو جائے اجلہن، ان کی عدت کی مدت، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن، جو بھی وہ اپنے نفسوں کے بارے میں کریں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی عدت پوری ہو گئی پھر کوئی بندش نہیں ہے، جیسا چاہیں وہ عورت جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سارے حالات کو جانتا ہے، اگر تم زیادتی کرو گے عورت کے ساتھ تو نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سارے حالات کا علم رکھتا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، کس بات میں؟ فیما اردتم بھی من خطبت النساء،
فیما اس میں جو عرض تم عرض کر دو بھی اس بات کو من خطبت النساء عورت سے ایک اشارہ نکاح کا، خطبہ کہتے ہیں منگنی وغیرہ کا، یعنی اب وہ عورت آزاد ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، تو اگر تم اس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو کیا ہے کہ تم اشارتاً اس عورت کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تم سے، یعنی ڈائریکٹ نہیں لیکن اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے ذہنوں میں چھپا لو، یعنی اس عورت سے جو عدت گزار چکی ہے اشارتاً کہہ سکتے ہو، یا اپنے ذہنوں میں تمہیں یہ ہے کہ ہاں میں اسی سے شادی کروں گا تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عورت آزاد ہے۔ علم اللہ انکم، اور اللہ علم رکھتا ہے کہ بے شک تم جو بھی یہ کام کرے گا، ستذکرونہن ولکن لا توعدوہن، کہ تم ستذکرونہن، کہ تم ضرور ان سے تذکرہ کرو گے، یعنی اگر ذہن میں تمہارا ہے کہ اس عورت سے جو یہ عدت گزار چکی ہے اب میں شادی کروں گا، تو اپنے ذہن میں اس بات رکھو، لیکن علانیہ ابھی نہیں کرو جب تک کہ وہ عدت میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا تذکرہ کرو گے کیونکہ تمہارے ذہن میں ہے کہ تم اس عورت سے نکاح کرو گے، لیکن وَلَكِنْ لَا تُعَيْدُهُنَّ سِرًّا، لیکن علانیہ اس عورت سے آپس میں عہد پیمان مت کرو عدت کے اندر، دل میں رکھ سکتے ہیں لیکن علانیہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ابھی وہ اس کو قانوناً وہ جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے یا کوئی منگنی وغیرہ کرے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے، اس کے بعد آپ اس کو پیغام بھی دے دیں، علانیہ جو بھی کرنا چاہتے آپ کر سکتے ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اللہ وَعَلَمُوا جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے جو بھی دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، چاہے چھپ کے کرو ظاہر کرو، یعنی قانون تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اس لیے اللہ سے ڈرو، دنیا سے نہ ڈرو، دنیا والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ سے ڈرو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، یعنی معاف بھی کرتا ہے، اور تمہاری جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان سے درگزر بھی کرتا ہے، لیکن وہ غلطیاں نہ کرو تم۔ لا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، جب تم طلاق دے دو عورت کو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے اس کو چھوا نہیں، نکاح ہو گیا ہے لیکن تم نے چھوا نہیں، مباشرت نہیں ہوئی ہے، اور تفرید لہن فریدہ، اور مقرر نہیں ہوا ہے ابھی مہر، ومتعوہن، اور تم نے اس کو طلاق دے دی تو کیا کرو، ومتعوہن، تو اس کو تھوڑا سا، یعنی مہر تو نہیں مقرر ہوا، صرف نکاح ہوا ہے اور مباشرت نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ ایک دھبا تو لگا ہے اس کے سر پہ کہ تم نے اس سے نکاح کیا تھا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، متا دے دو ان عورتوں کو، کچھ نہ کچھ انہیں دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اپنی قدرو، اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کو دے دے، وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ قَدَرُهُ، اور اگر غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، لیکن دے اس عورت کو کچھ نہ کچھ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، یہ کیا ہے، یہ فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے اس عورت کو، کیونکہ یہ دھبا تو اسے لگا ہے۔ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یہ حق ہے محسنین پر، محسنین کیوں، جو نیکوکار طریقے سے کام کرتے ہیں، نیک آدمی، یہ ان پہ حق ہے کہ وہ اگر اس طرح عورت کو طلاق دے دیں تو کچھ نہ کچھ دے دلا کر اس کو رخصت کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ہن ان عورتوں کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان عورتوں کو ہاتھ لگایا یعنی مباشرت کی، وقد فرضتم لہن فریضہ، لیکن تم نے مہر مقرر کر لیا، اوپر کیا تھا، ہاتھ تو نہیں لگایا عورتوں کو لیکن مہر مقرر نہیں ہوا،
یہاں کیا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن مہر مقرر ہو گیا ہے اور اس نے طلاق دے دی، تو کیا کرے؟ فنصف ما فرضتم، پر آدھا دے دے جو تم نے مہر مقرر کیا ہے. مباشرت نہیں ہوئی ہے، طلاق دے دی ہے، تو تم جو مہر مقرر ہو آدھا مہر اس کو دو، تب طلاق دو. الا یعفونا، ہاں نہیں یعفونا، یا وہ عورت معاف کر دے، یعنی آدھا بھی نہ لے، کہہ کہ میں نہیں لیتی. او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص بیدیہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی عقدہ ہے، یعنی جس آدمی سے نکاح ہوا ہے اگر وہ طلاق دی ہے، مباشرت نہیں ہوئی، تو آدھا مہر دے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا عورت کے ہاتھ میں ہے، یا وہ آدھا مہر لے یا نہ لے، یا آدمی کے ہاتھ میں کیا ہے، یا پورا ہی مہر دے دے اس کو، کیونکہ طلاق دیا گیا ہے، اس عورت سے ڈبہ لگا ہے ایک طلاق کا. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم دونوں نرمی سے کام لو، وہ بھی نرمی سے کام لے اور شوہر جو ہے طلاق دے رہا وہ بھی نرمی سے کام لے، ایک دوسرے کے بھلائی کے لیے سوچے. اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ میں زیادہ قریب تر ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طریقہ بہت اچھا ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل مت بھولو، یعنی نہ شوہر بیوی کے لیے نہ بیوی شوہر کے لیے، یعنی نرمی کے ساتھ آپس میں کام کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. حافظو، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو خاندانی جھگڑے تھے نا، اب یہ خاندانی جھگڑے ختم ہو گئے، چھوڑو ان کو. اب کیا کرو، حافظو علی الصلوات، اب اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی صلاۃ جسے عصر کی نماز کہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اس کے چھوڑنا تو کوئی بھی نہیں چاہیے، لیکن عصر کی نماز کی بہت فضیلت ہے. والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر نماز درمیانی. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے جیسے کہ اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں. اب اللہ کی طرف آؤ، کس طرح نماز پڑھو، ایسے جیسے فرما بردار بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں نماز بھی ایک ایسا پڑھتا ہے، دھکا مار رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آدھا پڑھا آدھا نہیں پڑھا، تو یہ اللہ کے سامنے فرما بردار تو نہیں کھڑے، یہ تو ہم ایک جھٹکا مار کے اس فرض کو صرف ادا کر رہے ہیں. ایسے کھڑے ہو جیسے اللہ کے سامنے ایک فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے. اب آپ سوچو غلام کس طرح کھڑا ہوتا ہے، تو نماز میں ہماری وہی حالت ہونی چاہیے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، کون سا خوف؟ بدامنی کا، کہ اگر بدامنی ہو رہی ہے تو ہم نماز کس طرح سے پڑھیں، کیونکہ زمانے میں جنگ بھی ہو جاتی تھی، حالات بھی خراب ہو جاتے تھے. فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اور پھر بدامنی ہے اور تم کیسی حالت میں ہو؟ فَرِجَالًا، یا تم پیدل ہو، اور رُكْبَانًا، یا پھر سواری پر بھی ہے. تو نماز نہیں چھوڑو، نماز تم نے پڑھنا ہے. کس طرح سے پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے اگر ان حالت میں تو ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو. کما علمکم، جس طرح اس نے تو جس طریقے سے تمہیں سکھایا ہے، یعنی پوری نماز جس طرح سے سکھائیے اس طرح سے نماز پڑھو. اور امن نہیں ہے تو قصر کر لو، خاص جس طرح سے بھی آپ نماز کر سکتے ہیں. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی نماز کا طریقہ پہلے تمہیں نہیں پتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے، تو امن کی حالت میں پوری نماز اسی طرح پڑھو. والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور پھر وہ چھوڑ جائیں بیویاں اپنے پیچھے، آدمی مر گئے ہیں پیچھے بیوی ظاہری چھوٹ گئی بیچاری. وصیۃ لازواجہم، تو وہ اس کو وصیت کرنی ہے، لازواجہم، اپنی بیوی کے لیے، متاعن، فائدہ پہنچانا ہے ان عورتوں کو، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، انہیں نکالنا نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا،
اگر وہ خود نکل جائیں فلا جناح علیکم تو آپ پر گناہ نہیں ہے ان کا، فی ما فعلنا فی انفسہن جو وہ چاہیں اپنے نفسوں کے ساتھ کریں، من معروف بھلے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست ہے اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ قانون پہلے تھا جبکہ وراثت کا قانون نہیں آیا تھا کہ بیوہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، 1 سال تک گھر میں رکھا جائے، اس کے اخراجات پورے کیے جائیں، لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو یہ قانون جو تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف انہیں فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ متقی احسان کرنے والوں پر فرض ہے۔ یعنی طلاق دے دی ہے تو اسے جوتا مار کے دھکا دے کے گھر سے نہ نکال دو، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر کے ان کو دے کے نکالو۔ ہمارا ملک کیا کرتا ہے کہ خدا نہ کرے کسی عورت کو طلاق دی، بہت ذلیل و خوار کر کے دھکا دے کے اس عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے متاع بالمعروف بھلے طریقے سے دو، دلاؤ اس کو، حقا علی المتقین یہ طریقہ ہے متقی لوگوں کا، اگر متقی ہو تو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ اللہ اپنی آیات صاف صاف تمہیں بتا رہا ہے، کس طرح ایک ایک قانون کو بتا رہا ہے کہ غور کرو تاکہ لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو سمجھو کہ میرے اللہ نے اس میں میرے لیے بھلائی رکھی، اس کے لیے رکھی ہے۔ We're going to go out for a little bit. Adam, I, and Noah. Okay. میٹ پہ کر لیں پلیز۔ جی جی ابھی میوٹ کر دی ہوں، ابھی جوائن ہوئی وہ جی۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم اور تھے وہ، الوف حذر الموت وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ ایک واقعہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے یہ، کیونکہ جب وہ وہاں سے مصر سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور جب وہ وہاں صحرائے سینا میں رہ رہے تھے تو صحرائے سینا میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا تھا اللہ اور تم لوگ جا کے لڑو، جب فتح یاب ہو جاؤ گے تو ہم بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کے تفسیر نگار کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کا واقعہ تھا، کہ طاعون میں جب موت کے ڈر سے وہ سب لوگ جو تھے اپنی بستی چھوڑ کے نکل گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا مرض ہو تو نہ اپنی بستی چھوڑو نہ دوسروں کو بستی میں آنے دو، تو وہ موت کے ڈر سے بستی سے نکل گئے تھے، لیکن جہاں گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تھی۔ تو یہ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم کہ تم نے غور کیا ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف حذر الموت اور وہ کون تھے؟ الوف وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے، یعنی بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر آئے تھے، یہ ان کے لیے آپ سوچیں۔ قال لهم اللہ موتوا، قال اللہ نے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تمہارے اوپر مطلب تمہیں معافی نہیں ہوگی، تو 40 سال تک وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرے تھے۔ تو جتنے لوگ تھے اس وقت تک ظاہر 40 سال سے پہلے 40 سال کے ہوں گے تو 80 سال کے ہوں گے، وہ سب مر گئے تھے، اور ان کی جو نئی نسل تھی وہ باقی بچی تھی اور پھر ان پہ آزمائش آئی تھی۔ تو یہ جو ہے نا قالا لہم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ، یعنی 40 سال تک وہ سب مر چکے تھے، ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا، یعنی ان کی جو اولاد تھی وہ باقی رہی، وہ زندہ رہی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون،
یعنی اللہ بڑا فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ یہ جس طرح سے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے کے بتا رہا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں جنگ کرو اللہ کے راہ میں۔ دیکھیے سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، جنگ جدل مال دولت شہرت ان کے لیے کہیں بھی جائز نہیں اسلام میں مسلمانوں کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے صرف جنگ کا حکم ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ سب خوب جان لو کہ اللہ سننے والا بھی اور علم بھی رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم جنگ کرو گے تو اللہ کو پتا ہے کس نیت سے کر رہے، کیوں کر رہے ہو، یہ سب چیزیں ذہن میں سوچ کے جنگ صرف اللہ کے راستے کے لیے جائز ہے، یعنی نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، بے غرض ہو، اپنا فائدہ نہیں، صرف اللہ کا، صرف اللہ کے لیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور من ذا الذی، اور کون ہے وہ شخص جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، بہترین قرض، یعنی اب کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے بتا رہا ہے کہ غور کرو کہ وہ کیسا شخص ہے جو اللہ کو قرض دے حسنا، قرض حسنا اس کو کہتے ہیں، ایک قرض دیا جاتا ہے کہ جو واپس لیا جاتا ہے، اور قرض حسنا اس کو دیتے ہیں جس میں واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ کسی شخص نے کسی کو قرض دیا اور نیت یہ رکھی کہ ہوگا تو یہ دے دے گا، نہیں تو میں نے معاف کیا، یہ قرض حسنا ہوتا ہے۔ تو ایسا قرض اگر دے دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، بہت زیادہ کثرت سے بڑھانا، یعنی اللہ تعالیٰ مال دے گا، جس نے قرض حسنا اللہ کے نام پہ دیا ہے دوسری طریقے سے دے گا، وہ بہت زیادہ دے گا کیونکہ اس نے قرض حسنا دیا ہے اللہ کے نام پہ۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ یقبض اللہ ہی کے لیے ہے، کمی بھی کرنا، وَيَبْسُطُ اور بڑھانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب تم کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا، یعنی قرض حسنا دو اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تمہیں بہت زیادہ اس کا فائدہ دے گا، اور واپس تو اللہ ہی کی طرف جانا، جس نے اگر غلط کرو گے تو اللہ تم سے حساب کتاب لے لے گا۔ الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، الم ترا کیا تم نے غور کیا، تم نے دیکھا کس پر، الی الملاء من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سردار موسیٰ علیہ السلام، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر، ان پر غور کیا، کیا اس قالو، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو گئے تھے، لیکن جو بنی اسرائیل تھے ان میں گمراہی بہت پھیلتی چلی گئی تھی، تو یہ ان کے بعد کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو تھا ان کا جو سموئیل، ان کا جو سردار تھا بنی اسرائیل کا، وہ بھی فوت ہو گیا تھا، تو بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے، تو یہ وہ واقعہ بتایا جا رہا بنی اسرائیل کا۔ الم تر الی الملاء من اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے سرداروں نے جو بات کی تھی، کیا تم نے غور کیا تھا اس بات پر؟ اس قالو، جب ان لوگوں نے کہا تھا سب نے، لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دو، یعنی نبی جو دین کی تعلیم دے رہا ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ مل کے۔ قالا،
تو اس نے کہا ان کے نبی نے حل اسیتم کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے تم پر ان کتبہ کہ اگر مقرر کر دیا جائے علیکم قتالو اللہ تقاتلو کہ جنگ کرنا تو نہیں لڑو گے تم. یعنی وہ کیا کہہ رہے تھے ہم پہ ایک بادشاہ مقرر کر دے تو ہم اس کی کمانڈ میں ہم کافروں سے ہم جنگ کریں گے. وہ نبی یہ کہہ رہا ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر مقرر کر دیا اور جنگ کا حکم دے دیا جائے تو تم نہیں لڑو گے. کہ انہیں پتا تھا یہ بہت ہی ایسی قوم ہے جو لڑنے سے بھاگتی ہے. اللہ تقاتلو تو انہوں نے کہا اللہ علیکم القتال اللہ تقاتلو کہ تم نہ جنگ کرو اگر مسلط کی جائے تم پر جنگ. قالو انہوں نے کہا وما لنا کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتلہ کہ ہم نہیں جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یوں کہا نا کہ جب مقرر کر دیا جائے گا تو تم جنگ نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ضرور جنگ کریں گے اگر ہم پہ جنگ مسلط ہوئی. اور کس میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ضرور جنگ کریں گے. وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں کو بھی مارا گیا ہم سے چھینے گئے. تو ایسی قوم سے ہم جنگ کیوں نہیں کریں گے ہم ضرور جنگ کریں گے. فلما کتب علیہم القتال اور پھر جب ان پہ مقرر کر دی گئی جنگ تولوا تو انہوں نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے باقی بچے جو جنگ کے لیے تیار تھے. واللہ علیم بالظالمین اللہ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو جو بات کچھ کہتے ہیں اور بات سے وہ پلٹ جاتے ہیں. وقال لهم نبیہم اور پھر ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ نے قد بعث لکم مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت ملکہ طالوت کو بادشاہ کے طور پر. طالوت جو ہے وہ نبی نہیں ہے نبی نے مقرر کیا ہے طالوت کو بادشاہ کے طور پر. قالوا تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا انا یکون لہ الملک علینا کہ اس کو انا کیسے کیوں کر یکون لہو ہو گیا اس کو ملک علینا ہم پر بادشاہت. اس کو ہم پر مقرر کیوں کیا ہے بادشاہت یعنی اس کو بادشاہت کیوں دی ہے ہم پر یہ ہم اس بادشاہ کو نہیں مانتے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ کہ نحن اور ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہت کے منہ اس سے یعنی ہمیں جو ہم ہے نا ہم میں سے آپ بادشاہ کیوں نہیں مقرر کرتے. آپ نے اس کو جو مقرر کر دیا ہے وہ بہت بڑا آدمی نہیں تھا لیکن طاقتور بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے اللہ بہتر سمجھتا ہے اور بادشاہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے منو اس کی اس سے ہم میں سے آپ کریں نا یہ ایک غریب انسان ہے اس کو کیوں ہم نے مقرر کیا ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ جس کو نہیں دیا گیا ہے مال یعنی یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے. مالدار آدمی ہوتا تو آپ اس کو بادشاہ مقرر کرتے. قَالَ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو مقرر کیا ہے. اصطفاہ اللہ نے اس کو چنا ہے علیکم تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے. کیوں زادہ فی العلم والجسم اس کا علم زیادہ ہے اور مضبوط جسم والا ہے یعنی طاقت اور علم کی وجہ سے اللہ نے اسے بادشاہت دی ہے. تو بادشاہت کس کو ملنا چاہیے جو علم کا سب سے زیادہ ہو اور وہ طاقتور شخص ہو وہ بادشاہت کے قابل ہوتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم اور اللہ مرضی ہے جس کو وہ چاہتا ہے ملک دیتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کیوں واللہ واسع علیم وہ بڑے علم والا ہے یعنی اسے پتا ہے علم کے ذریعے کون اس قابل ہے اس کو بادشاہت دیتا ہے. وقال لهم نبیہم اور کہا ان کے نبی نے انا آیات ملک ہی ان یاتیکم التابوت
ان کے نبی نے، کیونکہ نبی سے حجت بحث کر رہے تھے، تو نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہیں تابوت مل جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکون کا سامان ہے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور بقایا چیزیں ہیں، مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑ گئے، آل موسیٰ، آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل ہارون۔ یہ ایک سکینت کا تابوت تھا، جس کو اس میں اس صندوق کے اندر یہ بیضہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تختیاں تھیں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ برکت کے طور پر اس صندوق کے اندر رکھی تھی، اور یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ صندوق ہمارے پاس ہے تو یہ برکت والا، ہمیں خیر و بھلا اس سے ملتی چلی جائے گی۔ پھر درمیان میں کیا ہوا کہ صندوق ان سے کافروں نے، مشرکین نے چھین لیا، اور مشرکین جب صندوق کو لے کے گئے تو وہ جہاں بھی صندوق کے ساتھ جاتے تھے ان پہ تباہی آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، یعنی وہ صندوق ان کے لیے برکت والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس صندوق کو چھوڑ دیا، پھر کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ تو اس صندوق کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، اور ایک گاڑی میں کہا جاتا ہے وہ صندوق رکھا تھا، اس کو فرشتے ہکاتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو نشانی ان کی یہ ہوگی، اس کی بادشاہت کی، طالوت کی، کہ جو ایک تابوت تھا وہ ان کو مل جائے گا، جس میں سکینۃ من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، انہوں نے جو ترکے چھوڑے تھے، چیزیں چھوڑنی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ اس صندوق میں ہوگی، تو یہ صندوق تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ اس کی بادشاہت کی علامت ہے، تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا فرشتے اس کو ہکاتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، کس میں؟ تابوت سکینہ میں، کہ اگر تم مومن ہو کہ اس کو بادشاہ کو تسلیم کر لو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فصلہ، پس جب فصلہ روانہ ہوا، طالوت بالجنودی، اپنے لشکروں کے لے کر، یعنی اب جنگ کے لیے نکلے ہیں، تو طالوت جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، قالا، تو اس نے یہ کہا طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، آگے اب ایک آزمائش آنے والی ہے، تو تمہاری آزمائش کیا ہے؟ ایک نہر کے ذریعے سے، آگے ایک نہر آ رہی ہے پانی کا، فمن شرب منہ، تو جو اس میں سے پانی پی لے گا، فلیسا منی، تو وہ میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں پیے گا اس میں سے، فإنہ منی، تو وہ میرا ساتھی ہوگا، یعنی آزمائش ہے، نہر آ رہی ہے، جو پانی پیے گا نہیں پیے گا تو یہ آزمائش ہے۔ الا من اغترف غرفۃ، ہاں ایسا آپ کر سکتے ہیں، الا مگن نہیں، من اغترفا، کہ بھر لے غرفتن، ایک چلو، بے یدیہ، اپنے ہاتھ میں، یعنی بہت سخت پیاسا ہے، ایک چلو پانی پی سکتا ہے۔ فشربوا منہ، تو وہ کیا کیا، ان سب نے خوب پانی پی لیا اس نہر سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ یہ پانی کی آزمائش کیوں ہوئی تھی ان پر؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ اللہ ان کے حکم کو مانتا ہے یا نہیں، سب سے بڑی چیز تو یہ تھی، اور دوسرا یہ تھے کہ اللہ کے راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی وہ کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر پیاس نہیں برداشت کر سکیں گے تو آگے کی مصیبتیں کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن انہوں نے پانی پیا، خوب پیا، صرف تھوڑے سے تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزا ہوا والذین آمنوا، اور جب جاوزا جب پار کیا اس کو، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا، اور جب وہ ان کے ساتھی جو تھے وہ، یعنی پار کر کے اس دریا کو خوب پانی پی کے جب پار کر کے آگے چلے، قالو، تو انہوں نے کہا ساتھیوں نے، لا طاقت لنا اليوم، آج ہم میں طاقت نہیں ہے، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کے لیے،
کیونکہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی آزمائش میں نہیں اترے، خوب پانی پی لیا تب ان میں طاقت ہی نہیں رہ گئی. جیسے کہ آپ روزہ کھول کر خوب کھا لیں تو تراویح کے لیے طاقت نہیں رہ جاتی. اگر ایک حد تک کھائیں اور بعد میں کھا لیں تو انسان کو طاقت ہوتی، ورنہ زیادہ کھا کے وہ سست پڑ جاتا ہے. وہ یہی ہوا کہ وہ سست پڑ گئے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو کہا اس شخص نے، قال الذین، کہا اس شخص نے، کس نے؟ یظنون، جو کہ گمان کرتا تھا، لذینا، ان لوگوں نے، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یہ گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. یعنی اچھے برے لوگ تھے نا، اس میں بھی یہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، تو انہوں نے جو کہ گمان رکھتے تھے، یعنی آخرت پر یقین تھا، جو سچے مومن تھے، انہوں نے کیا کہا باقی لوگوں سے؟ کم من فیۃ قلیلۃ، کتنے ہی گروہ میں سے جو کہ قلیلۃ تھوڑے سے تھے، غلبت، وہ غالب آ گئے، فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر. یعنی اس سے پہلے بہت ہو چکا ہے کہ اللہ کے اذن سے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. تو تم بھی کیا کرو، تم چلو لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن کس نے کہا؟ جو آخرت پر یقین رکھتے تھے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت و جنوده، جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے، قالوت، انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما. یعنی جو مشکلات جو آ رہی ہیں تو ہمیں صبر سے قوت دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم پر ہمیں فتح عنایت فرما دے. کیونکہ اللہ پہ انہوں یقین تھا نا، اور دعا بھی آپ دیکھیے کتنی اچھی مانگ رہے ہیں وہ. فَهَزَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے جالوت اور اس کے لشکروں کو بھگا دیا. وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد کیا ایک معمولی انسان تھا اور اس نے جالوت کو مار ڈالا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ، اور پھر اللہ نے داؤد کو کیا حکمت عنایت فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی. وَعَلَّمَكُم مِّمَّا يَشَاءُ، وہ سب اس کو سکھایا جو اللہ جانتا تھا. داؤد جو تھا ایک انسان معمولی تھا، لیکن اس نے جالوت کو جا کے مار ڈالا تھا، اللہ نے ہمت دی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ جو طالوت تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کر دی تھی، اور پھر بعد میں یہ داؤد جو داؤد علیہ السلام ہے ان کو بادشاہت مل گئی تھی. یہ پورا واقعہ اس کے پیچھے ہے. تو یہ قتل داؤد و جالوتا، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائی بادشاہت، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور علم دیا جو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اسے دینا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ نہ رفع کرتا لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی جو خراب قوم ہوتی ہے اس کو اچھی قوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دفع کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے. اب یہاں جو داؤد علیہ السلام ہے یہ اچھی قوم ہے، اچھا کام انہوں نے کیا ہے، اور جن پہ یہ غالب آئے ہیں وہ قوم صحیح نہیں تھی جس پہ یہ غالب آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طرح اگر اللہ رفع نہ کرتا بعض قوم کو دوسرے قوم سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، یعنی سب گندے ہوتے چلے جاتے، ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے سارے جہانوں والوں پر. یعنی جو کام کرتا ہے اللہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے.